السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج تذکرہ ہوگا اس مقدس کتاب کا جس کو بھیجنے والے اللہ رب العزت ہے، جس کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام، جس کے بارے میں علم دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کو لکھنے والے صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہے۔ قرآن پاک کا نام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لفظ قرآن میں دو قول ہے، یا تو یہ قرآن ہے بر وزن فرقان، یا تو یہ قرآن ہے بلا حمزہ۔ اگر اس لفظ کو قرآن قرأت کا مصدر بمعنی اسم مفعول مانا جائے تو قرآن میں پڑھنے کا مفہوم ہوگا، اور اگر صفت کا صیغہ سمجھا جائے یعنی قرأن سے نکلا ہے یہ سمجھا جائے تو اس کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم میں کئی سوروں کو ایک جگہ جمع کیا گیا، کئی آیتوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا، اسی لیے اس کو قرآن کہا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق تمام صورتوں کا ترتیب وار مجموعہ قرآن ہے۔ سورہ قرآن کا وہ حصہ ہے جو خاص عنوان کے تحت داخل اور جس کی واقفیت لسان نبوت سے ہوئی ہے۔ تمام سورتوں کے نام احادیث آثار سے ثابت ہے۔ سورتوں کے نام اجتہادی اور امت کے رکھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سے ثابت ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم میں سورتوں کو ترتیب دی گئی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے۔ اس کے ثبوت پر وہ احادیث شریفہ دلالت کرتی ہیں جس کو ابو داؤد اور امام احمد نے روایت کی ہیں۔ آیت کے لغوی معنی علامت کے ہیں، یعنی نشانی۔ آیت کو آیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کے لانے والے کی صداقت اور اس سے مقابلہ کرنے والوں کے عجز کی علامت ہے۔ آیتوں کی ترتیب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے۔ مشکات شریف کی ایک طویل حدیث شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی قرآن شریف کا کچھ حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتبان وحی یعنی وحی لکھنے والے صحابہ اکرام کو طلب فرما کر ارشاد فرماتے کہ جس سورے میں فلاں فلاں چیز مذکور ہے اس میں ان آیات کو رکھ دو۔ اب قابل بحث یہ امر ہے کہ ہم تک وصول قرآن کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، یعنی قرآن کریم ہم تک کس طریقے سے پہنچا۔ جب کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی صورت یا آیت کا نزول ہوتا تو آپ اپنے حفظ کر لینے کے بعد ہی صحابہ اکرام کو حفظ کرا دیتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی بڑی ذوق و شوق سے حفظ کر لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حفظ کر لینا سب سے بڑی عبادت تھی۔ جب صحابہ اکرام کسی آیت کو یاد کر لیتے تو بار بار اس کی تکرار کرتے رہتے تاکہ کامل حفظ اور پورے اطمینان کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کر کے یہ عرض کرتے کہ کیا میں نے اس کو اسی طرح حفظ کیا ہے جس طرح اس کا نزول ہوا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حفظ پر مہر ثبت کرنے کے لیے اس بات میں جواب ارشاد فرماتے تھے۔ اس طرح حفظ کامل اور اطمینان کلی کے بعد نازل شدہ قرآن کی نشر و اشاعت کرتے، اپنے بچوں کو سکھلاتے، بلکہ اہل مکہ اور مدینہ اطراف و اکناف کے ان لوگوں کو بھی تعلیم دیتے جو نزول قرآن کے وقت حاضر نہ رہتے تھے۔ ایک یا دو دن بھی بمشکل گزرنے نہ پاتے تھے کہ نازل شدہ وحی ایک غیر محدود جماعت کے سینوں میں محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ارقم مخزومی رضی اللہ عنہ کے گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت خانہ مقرر کیا تھا، اور وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے اور قرآن تلاوت فرماتے۔ یہ مکان مکے میں اب تک موجود ہے جو دارالارقم سے موسوم ہے۔ اس وقت یہ مکان حرم شریف کی توسیع میں آ چکا ہے۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت قرآن کی یاد دلانے اور پڑھانے کے لیے مقرر بھی ہو چکی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت سے قبل حافظوں کی ایک جماعت قرآن کی تعلیم دینے کے لیے مدینہ منورہ روانہ فرما چکے تھے۔
جب کبھی کسی کی ہجرت کا موقع آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حافظ صحابہ میں سے کسی کے یہاں روانہ فرماتے تاکہ وہ صحیح طور پر قرآن حاصل کر سکیں۔ فتح مکہ کے بعد مکہ میں آپ نے اس کام کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ ہزارہا جلیل القدر صحابہ ایسے بھی تھے جن کو علوم قرآن حاصل کرنے کا ایسا ذوق تھا اور حفظ و کتابت سے قرآن محفوظ کرنے کی ایسی صادق توجہ تھی کہ ان میں دنیاوی کاروبار بلکہ کھانے پینے اور آرام کے لیے بھی بہت کم وقت ملتا تھا۔ اصحاب صفا کی ایک بڑی تعداد تو صرف اسی کے لیے مختص ہو چکی تھی۔ خود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت قرآن کا ایک غلغلہ رہتا تھا۔ آپ بھی اس جماعت کی تلاوت کو سماعت فرماتے اور خدا کی تعریف کرتے تھے کہ پروردگار عالم، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسے افراد بھی پیدا کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام میں حفظ قرآن کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تو آپ ساتھ ساتھ حفظ کر لیتے، یعنی جب وحی نازل ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہی ساتھ حفظ کر لینے کی کوشش فرماتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خود کتابت نہیں فرماتے تھے، لیکن کاتبان وحی یعنی صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت وحی لکھنے کے لیے معین کر دی گئی تھی جو کتابت میں کافی مہارت رکھتی تھی، جس میں حضرت علی، عثمان، زید بن ثابت، ابن مسعود، انس بن مالک، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم جیسی بزرگ ہستیاں معمور تھیں۔ قرآن لکھا ضرور جاتا تھا لیکن کاغذ کے علاوہ جھلیوں پر، کپڑے کے ٹکڑوں پر، کھجوروں کے پتوں پر، اونٹ کی ہڈیوں، ہودج کے تختیوں اور سفید کنکریوں وغیرہ پر، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے تحریر کرواتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت فرماتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد لکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً 2 سال 3 ماہ خلیفہ رہے۔ اسی دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم نے قرآن شریف کی کتاب واحد میں جمع کیے جانے کی ضرورت محسوس فرمائی، لیکن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حفاظ قرآن، کاتبان وحی اور قرآنی نوشتوں کی موجودگی میں اولاً اس خاص معاملے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اختلاف رہا، کیونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کا یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا تھا، مگر چند دن بعد آپ نے اس سے اتفاق فرما لیا۔ جب یہ حضرات کتاب واحد میں کتابت قرآن پر متفق ہو گئے تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلوایا گیا اور ان کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ زید رضی اللہ عنہ نے اولاً نہایت ہی کٹھن صورت تصور کی۔ ان کے نزدیک پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہلا دینا قرآن کو جمع کرنے سے زیادہ آسان تھا، اور ہوگا کیوں نہیں ہر ایک آیت شریفہ کو ترتیب وار لکھنا، جبکہ اس زمانے میں کوئی آیت شریفہ ترتیب وار نہیں تھی، تو واقعی یہ کام بہت بڑا کام تھا۔ قرآن کریم کو جمع کرنے کا سلسلہ کچھ اس طریقے سے شروع ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حافظوں کو جمع کیا، جن میں محتم بالشان اور قابل ذکر ہستیاں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب، عثمان، علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن سعید، خالد بن ولید، طلحہ، سعد، حذیفہ، سالم، ابو ہریرہ، صامت، ابو زید، ابو درداء، ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ یہ مجلس زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی صدارت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکان پر منعقد ہوئی، جس کا مقصد طریقے جمع قرآن اور تقسیم کار تھا، یعنی کس کے سپرد کون سا خاص کام کیا جائے۔ اس کے بعد پھر سب کی مدد سے مدینہ منورہ کی مسجد میں کلام پاک کے جمع کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام بلا دیکھے قرآن کی تلاوت کرتے، اور اس کا بھی اہتمام کیا گیا تھا کہ ہر شخص کی تلاوت کے مطابق قرآن شریف کی کتابت عمل میں لائی جائے، تاکہ ضبط قرآن اور اس کے حفظ کی تحقیق ہو سکے۔ جن بزرگوں نے مصحف لکھا تھا
انہوں نے اپنا اپنا مصحف ظاہر کیا، نیز وہ صحائف اور کاغذات جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں آپ کے ارشاد سے قرآن لکھا گیا تھا، پیش کیے گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ وہ اطراف مدینہ یہ منادی کر دے کہ اگر کسی کے یہاں ایسا ٹکڑا ہے جس پر قرآن کریم لکھا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں لائے اور اس ٹکڑے کو ان کاتب صحابہ کے حوالے کر دے جو قرآن جمع کرنے کے لیے اس وقت مسجد میں موجود ہے۔ بہت سارے نوشتے لائے گئے اور وہ 2 گواہوں کی اس شہادت کے بعد قبول کیے جاتے تھے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھے جا چکے ہیں۔ چنانچہ ابن ابی داؤد نے بھی ہشام ابن عروہ کی طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ دونوں مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جائیں اور جو شخص بھی کتاب اللہ کے کسی حصے کے متعلق 2 گواہوں کو لے کر آئے اس کو قبول کیا جائے۔ 2 گواہوں کا مطلب کیا تھا؟ 2 گواہوں سے مطلب ایک تو یاد بھی رہے اور دوسرا لکھا ہوا موجود بھی رہے، یعنی جتنا قرآن زبانی یاد ہے اتنا لکھا ہوا بھی ہو، ورنہ محض یاد کیا ہوا یا صرف لکھا ہوا ہونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے ان بزرگوں کی ہستی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بعین ہی وہی چیز لکھی جائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ارشاد سے لکھی گئی ہے۔ پوری قرآن کاتب وحی حضرت زید رضی اللہ عنہ نے لکھا۔ آپ کہتے ہیں جب ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 پر پہنچے تو اس کو لکھا ہوا نہیں پایا، چنانچہ ہم اس کی بے حد فکر ہوئی، ابھی مصروف تلاش ہی تھے کہ وہ آیت ابو خزیمہ ابن اوس ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں لکھی ہوئی مل گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سورہ احزاب پر پہنچے تو مجھے اس سورے کی ایک آیت نہ ملی جس کو لکھتے وقت میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے سنا تھا۔ اس کی بھی جب ہم نے تلاش کی تو خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں یہ بھی ہمیں مل گئی۔ غور کیجئے کہ ایک ایک آیت کو ترتیب کرنا یہ کتنا بڑا کام تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی مکمل کتابت قرآن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ اور حافظوں کو جمع کیا اور مصحف کو ان پر تلاوت فرمایا، جن میں سے کسی کو بھی نہ اس وقت اعتراض ہوا نہ اس کے بعد کبھی کسی قسم کا اعتراض رہا۔ بہرحال قرآن کریم اتنی ساری محنتوں کے بعد یقینی طور پر حفظ کے مطابق اور تمام نوشتوں وغیرہ کی مدد سے کاتب وحی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حسب ارشاد اکابر صحابہ کی موجودگی میں اجماع صحابہ ایک مستقل کتاب کی شکل میں تحریر کیا گیا۔ یہ بہت بڑا اور اہم فرض تھا جس کو ہمارے اسلاف نے انجام دیا۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی ایک کارنامہ بہت کافی ہے جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بلحاظ اجر و ثواب سب سے آگے ہے۔ جب قرآن کریم ایک جگہ جمع کر دیا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کا نام رکھنے کے متعلق صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا۔ بعضوں نے کہا کہ انجیل نام رکھ لیں اور بعض نے یہ مشورہ دیا کہ سفر نام رکھا جائے، لیکن اکثر حضرات نے ان دونوں ناموں کو ناپسند کیا۔ اسی دوران میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حبشہ میں ایک کتاب دیکھی ہے جس کو لوگ مصحف کہتے ہیں۔ تمام حضرات نے باتفاق اسی کو منظور فرمایا۔ جب المصحف الامام نام رکھ دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مصحف الامام کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت میں دے دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ کے پاس عراقیوں کے اختلاف قرت کی خبر لائی تو یوں عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، قبل از قبل آپ امت مسلمہ کی دستگیری فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ امت بھی یہود و نصارہ کی طرح کتاب الہی میں اختلاف کر بیٹھے۔ حالت یہ ضرورت پیش آئی کہ اب یہاں پر مکتوبہ کی وسیع اشاعت ہو اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے صحابہ اکرام طلب کیے جائیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، جس میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں اس مقدس جماعت کی تعداد 12,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا
کہ یہاں کہلا بھیجا کہ آپ ان صحف اور پاروں کو میرے یہاں روانہ کیجیے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے سے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، بعد نقل واپس کر دیے جائیں گے۔ صحف آ گئے، زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن الحراس رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کتابت کا حکم دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں اور زید بن ثابت میں قرآن کی کسی شے کی بابت اختلاف ہو جائے تو تم قرآن کو قریش کی لغت پر لکھنا، کیونکہ قرآن لغت قریش میں نازل ہوا ہے۔ یہاں قریش کی لغت سے مراد عربی رائٹنگ ہے۔ چنانچہ مذکورہ عثمانی حکم کی بنا پر قرآن کریم قریش ہی کے رسم الخط یعنی قریش کے طریقے پر ہی لکھا گیا۔ جب مصاحف کے نقل کا کام پورا ہو چکا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ کو اہل مدینہ کی قرآنی تعلیم کے لیے معین فرمایا، عبداللہ بن سعید کو مکی کے ہمراہ کیا، مغیرہ بن ہشام کو شامی، ابو عبد الرحمن سلمہ کو کوفہ اور عامر بن قیس کو بصرہ کے ساتھ روانہ کیا۔ شہر والوں نے اپنا اپنا مصحف ان صحابہ پر تلاوت کیا، پھر ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے شہروں کے حساب سے لاکھوں مصحف نقل کیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو مصحف جمع کیا گیا آپ کی وفات کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے یہاں رہا، اس کے بعد حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں موجود تھا۔ آپ کی وفات کے بعد مروان نے اپنے دور حکومت میں 46 ہجری میں اس مصحف کو آپ کے بھائی کے ذریعے حاصل کر کے تلف کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کا ہے، کیونکہ آپ کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی وفات 45 ہجری کی ہے۔ اس سے مقصود یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن مکتوب کی عالم اسلام میں کافی اشاعت ہونے کے بعد بہت دن بعد مصحف صدیقی تلف کر دیا گیا۔ مصحف عثمانی جو مصحف صدیقی کا فوٹو کاپی ہے، اس وقت مدینہ طیبہ میں شیخ الاسلام کے کتب خانے میں واقع ہے۔ اصلی مصحف یعنی المصحف الامام اس وقت قسطنطینیہ میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر اب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے آثار باقی ہیں۔ مصحف حیدری، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مصحف عثمانی کی جو نقلیں کی تھیں، کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک مشہد علی رضی اللہ عنہ میں محفوظ ہے۔ اس پر آپ کی دستخط بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کے چند اوراق جس کی نسبت مشہور ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ لاہور کی شاہی مسجد کے توشے خانہ میں ابھی بھی وہ موجود ہے۔ اب رہی قرآن کی تقسیم۔ قرآن کی تقسیم صورتوں کی شکل میں یہ تو اللہ رب العزت نے ہی کی تھی، لیکن زمانے رسالت میں صحابہ کرام نے کامل قرآن 7 منزل میں منقسم فرمایا ہے، تاکہ ہر ہفتے یومیہ وظیفہ کے لحاظ سے قرآن کریم ختم کرنے میں سہولت ہو۔ لیکن 30 پارے اس طرح ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب پورے قرآن کریم کو لکھوایا تو اس کی کتابت 30 اجزاء پر ختم ہوئی۔ پھر ہر پارے کی تقسیم نصف یعنی آدھا، ربع یعنی پو اور ثلاثہ یعنی کہ پون میں کی گئی، اور یہ تقسیم حجاج بن یوسف کے دور کی تقسیم ہے۔ اب رہ گئی رکوع کی تقسیم۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام جب تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور جس جگہ پر آپ لوگ رک کر رکوع کرتے وہیں پر رکوع مقرر کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کا یکجا جمع کرنا اور آج ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگیوں میں کتاب کی شکل میں موجود ہونے کے پیچھے صحابہ اکرام کی بے انتہا محنتیں ہیں اور انہی کی کوششیں اور کاوشیں ہیں جس کے نتیجے میں آج قرآن کریم ہر مسلمان، بلکہ یوں کہا جائے کہ روئے زمین کا ہر ایک مسلمان گھرانہ اس سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں، اور جو آج ہم آسانی کے ذریعے سے قرآن کریم کو پڑھ پا رہے ہیں، یہ ہمارے صحابہ اکرام کی بے انتہا محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ بات بتانا مقصود یہ تھا کہ جو قرآن کریم آج ہمارے گھر میں موجود ہے، اس کے پیچھے صحابہ اکرام کی کتنی محنتیں ہیں، ان کی کتنی کوششوں کے بعد یہ قرآن کریم ہمارے پاس آج کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھے کما حقہ
اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔